بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میری نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی میں اپنے ماں باپ سے ملنے ان کے گھر پہنچی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے۔ اچانک میرا فون بجنے لگا۔ فون کی سکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر میں پریشانی گاہوں سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کس کا فون ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ ہم لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہے اور اسی نادانی میں اٹھائے ہوئے بہت سے ایسے قدم جو ساری زندگی کے لیے ہمیں پچھتاووں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے میری نادانی کی۔ میرا نام ماریہ صدیقی ہے۔ میں بہاولپور شہر کی رہنے والی ہوں۔ ہم 5 بہنیں تھے اور ہمارے 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی ہم سب بہنوں سے بڑا تھا اور دوسرا بھائی ہم سب بہنوں سے چھوٹا تھا، یعنی کہ مجھ سے بھی چھوٹا۔ بہنوں میں سب سے آخری نمبر میرا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں غلط راستے پر چل پڑی۔ آج جب اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اس کا قصوروار کون تھا؟ کیا میرے باپ، جنہوں نے مجھ پر توجہ نہیں دی اور اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ان کی جوان بیٹی کیا کرتی ہے؟ شاید میرے ماں باپ کی اولاد زیادہ تھی، اس لیے وہ اس طرح توجہ نہیں دے پائے جیسی دینی چاہیے تھی، یا شاید پھر اس سب کی وجہ یہ فتنہ ہے جو آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، موبائل۔ یہ موبائل بھی کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ جب اسکول کے لیے آتے جاتے میری ملاقات ناصر سے ہوئی۔ چند دن تک تو ہم دونوں میں صرف نظروں کا تبادلہ ہوا۔ نہ تو ناصر نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور مجھ میں تو خیر اتنی ہمت اور حوصلہ بھی نہیں تھا۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک دن ناصر نے میری طرف کوئی کاغذ پھینکا اور پھر میری طرف دیکھتا رہا، مگر میں نے اس کاغذ کو نہیں اٹھایا اور اپنی راہ لی۔ مگر اگلے دن پھر سے ناصر نے میری طرف ایک کاغذ پھینکا۔ آج بھی میں نے اس کاغذ کو نہیں اٹھایا اور خاموشی سے سر جھکائے چلتی رہی۔ مگر تیسرے دن جب اس نے میری طرف ایک کاغذ پھینکا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کا اشارہ کیا، اس کے اس انداز پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور جب گھر گئی فوراً اپنے کمرے میں جا کر میں نے چپکے سے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس پر ایک فون نمبر تھا اور نیچے ناصر کا نمبر لکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اس نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کیا، مگر ناصر کے نام سے نہیں، اپنی ایک سہیلی کے نام سے۔ اس طرح میں اور ناصر کی فون پر بات چیت ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہا، ہم فون پر بات کرتے رہے اور یہ دوستی دن بدن محبت میں تبدیل ہوتی رہی اور کبھی کبھار ناصر سے ملنے کے لیے بھی چلی جاتی تھی۔ گھر میں ہمیشہ میں امی سے اپنی سہیلی کی گھر جانے کا بہانہ کرتی اور پھر گلی کے دوسرے سرے پر کڑے ناصر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر میں کسی ہوٹل یا کیفے میں چلی جاتی تھی۔ وہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ ناصر کے ساتھ گزارتی۔ ہم دونوں مل کر خوب محبت کی باتیں کرتے اور پھر اپنے اپنے گھر واپس آ جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری اور ناصر کی اس دوستی اور محبت کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب میں نے اپنے 12ویں کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا اور میرے ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں مجھے بتا دیا تھا کہ جس طرح تمہاری باقی بہنوں کی 10ویں اور 12ویں جماعت پڑھنے کے بعد شادی کر دی گئی، اسی طرح اب تمہاری شادی بھی کر دی جائے گی۔ مگر میں تو ناصر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسی رات ناصر کو فون پر اس مسئلے سے آگاہ کیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے گھر رشتہ بھیجے، مگر ناصر نے بتایا کہ اس کی امی سیڑھیوں سے گر چکی ہے اور ان کے پاؤں میں بری طرح چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹر نے ان کے پاؤں پر پلاسٹر باندھ رکھا ہے جو 20 سے 25 دن رہے گا۔ اگر تم 1 ماہ تک اپنے والدین کو کسی طرح روکے رکھو تو 1 ماہ بعد وہ اپنی ماں اور بہن کو ہمارے گھر رشتہ کے لیے بھیج دے گا۔ میرے باپ بہت سخت طبیعت انسان تھے اور میں گھر میں ناصر کا ذکر بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اپنے والدین کو یہ بتاتی کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو یہ سنتے ہی یقیناً وہ میرا گلا دبا دیتے۔ اس لیے میں تو صرف دعا ہی کر سکتی تھی کہ کسی طرح میرا رشتہ دیکھنے کے لیے یہ مہم کچھ عرصے کے لیے ٹل جائے اور میری شادی ناصر سے ہو جائے۔ مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ 10-15 دن کے اندر ہی 2 لوگ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے اور ان 2 خاندانوں میں سے ایک خاندان میرے ماں باپ کو پسند آ گیا اور یہ تھا حماد کا خاندان۔ میرے والدین کی ہاں کرنے کی دیر تھی کہ حماد کے والدین مجھے حماد کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے اور میں کچھ بھی نہ کر سکی، مگر مجھے ابھی بھی امید تھی کہ ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف منگنی ہی ہوئی ہے، منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، اس لیے میں ابھی بھی ناصر سے بات کرتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ تسلی دیتا تھا اور اس کی تسلی بری الفاظ سن کر میرا دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ اسی طرح وہ گزرتا رہا اور محض 4 ماہ کے اندر ہی میرا نکاح حماد سے کر دیا گیا۔ اس دوران میں ناصر کے آگے بہت روئی
بہت منتیں کیے کہ تم کچھ کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور میں حماد کے گھر کی دلہن بن گئی۔ نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میری زندگی میں ایک اور شخص آ چکا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بوجھ سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ زندگی میں کوئی اور شخص اور دل و دماغ میں کوئی اور شخص۔ ہر وقت ایک عجیب جنگ سی جاری رہتی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ کس طرف جاؤں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ناصر کو بھول کر اب میں حماد کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کروں، مگر اس دل و دماغ کا کیا کروں جو ناصر کی طرف ہی جھکا چلا جاتا ہے۔ حماد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی دو بڑی بہنیں تھیں اور دونوں ہی شادی شدہ تھی۔ حماد کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ میرے سسر جو کہ 2 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور گھر میں صرف میں اور میری ساس اور حماد ہی تھے۔ میری ساس بھی بہت اچھی شخصیت کی مالک تھی۔ بظاہر دیکھا جائے تو میری زندگی بڑی خوبصورت تھی۔ اس طرح کے سسرال اور مختصر فیملی کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، اور مجھے دن مانگے ہی اتنا اچھا سسرال ملا تھا، مگر مجھے ان لوگوں کی قدر نہیں تھی، کیونکہ جو میں نے مانگا وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اور نہ وہ چھین لی جاتی ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے حماد کی اور اپنے اچھے سسرال کی قدر نہیں کی۔ میں ہمیشہ اس کو ایک مصیبت ہی سمجھتی رہی، بلکہ سچ کہوں تو میں تو اس شادی کو بھی مارے باندھے ہی نبھا رہی تھی، کیونکہ دل و دماغ میں تو کوئی اور شخص بس رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کا ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ بات میں کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ، نہ ہی اپنے بہنوں کے ساتھ۔ میں نے آج تک کسی کو بھی اس بات کی بنگ تک نہیں لگنے دی۔ میری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میں اب بھی جب موقع ملتا تھا ناصر سے فون پر بات کر لیتی تھی، مگر پھر میری زندگی میں ایک مصیبت آ گیا، وہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پر گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب ایک جگہ بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اسی دوران میرا فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کمرے میں موجود سبھی افراد ایک دم خاموش ہو گئے اور سب نے ہی میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے جب فون کی چمکتی ہوئی اسکرین کی طرف دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ فون کی اسکرین پر چمکتا نمبر کسی اور کا نہیں ناصر کا تھا۔ میری اماں نے مسکرا کر پوچھا، کس کا فون ہے؟ گھبراتے ہوئے میں نے ٹیبل سے فون اٹھایا اور کہا، میری سہیلی کا فون ہے۔ تبھی حماد نے بھی میری طرف دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، تو کر لو بات۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور باہر نکل کر ایک سائٹ پر ہو کر میں نے ناصر کا فون اٹینڈ کیا اور اسے سختی سے کہا کہ مجھے فون مت کرو۔ اس وقت ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، کیوں بھائی؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے شوہر اور میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہیں، اس وقت میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، اس وقت نہ ہی صحیح، مگر رات کو مجھ سے ضرور بات کرنا۔ اس وقت تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ناصر سے جان چھڑوا لی۔ رات کو اپنے شوہر کے سو جانے کے بعد میں نے ناصر سے بات کی تو وہ مجھ سے ملنے کا تقاضا کرنے لگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ اب ممکن نہیں ہے، میں اب شادی شدہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، پہلے بھی تو تم مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی اپنے والدین سے جھوٹ بول کر، اب بھی جھوٹ بول کر آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، میں پھر کبھی تم سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ ناصر سے بات چیت اور ملنا جلنا شادی سے پہلے جو کام میں خوشی خوشی کیا کرتی تھی، اب وہی کام میرے لیے مصیبت بنتا جا رہا تھا۔ مگر ناصر تھا کہ وہ میرا پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ خیر اس دن تو میں اور میرے شوہر اپنے والدین کے گھر 2 دن رکنے کے بعد واپس اپنے سسرال آ چکے تھے۔ ناصر سے میری بات اب بھی جاری تھی، مگر اب مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور سچ کہوں تو ڈر بھی لگتا تھا، کیونکہ پہلے میں جب غیر شادی شدہ تھی تو اپنے والدین کے گھر پر تھی تو اپنے بستر میں لیٹ کر کچھ بھی کرتی رہتی تھی، کوئی بھی دیکھنے اور سننے والا نہیں تھا۔ مگر اب یہاں پر میرے کمرے میں میرے ساتھ میرا شوہر بھی موجود تھا، اور اس سے یہ چیز چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات میں سے جس پر ناصر سے بات کر رہی تھی، وہ بار بار مجھ سے ملنے کا تقاضے کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھے ہوئے اب بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور میں اس طرح کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے شوہر نے میری طرف کو سائڈ پلٹی۔ میں نے جلدی سے موبائل کو تکیے کے نیچے کیا اور آنکھیں بند کر کے سوتی بن گئی، مگر حماد کو شک ہو چکا تھا، کیونکہ میرا موبائل تکیے کے نیچے اب بھی روشن ہو رہا تھا۔
اچانک میری طرف ہاتھ بڑھایا اور تکیے کے نیچے سے موبائل نکال لیا۔ جیسے ہی اس نے موبائل اٹھایا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے حلق میں ہاتھ ڈال کر میرا دل نکال لیا ہو۔ ناصر کے میسج اب بھی آ رہے تھے جو کہ اسکرین پر شو بھی ہو رہے تھے۔ حماد کچھ دیر فون کی اسکرین کو غور سے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف میں نے ابھی تک آنکھیں بند کی ہوئی تھی مگر ہلکی سی جھری سے میں دیکھ رہی تھی، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹل نہیں جائے گی۔ میرا دل بہت تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ حماد نے ہاتھ بڑھایا اور میرے بازو کو ہلایا اور مجھے آواز دی۔ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، یوں ظاہر کیا جیسے میں بہت گہری نیند میں ہوں۔ انہوں نے موبائل میری طرف کیا اور کہا یہ کس کے میسیجز آ رہے ہیں، دیکھو تو یہ کون ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور دیکھ کر کہا ہاں یہ کوئی رانگ نمبر ہے، یہ کل سے مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اسے بلاک کر دوں گی، آپ سو جائے۔ مگر میری یہ چال ناکام ثابت ہوئی۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور کہنے لگے یہ موبائل کا لاک کھول کر دو مجھے۔ میں بھی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے موبائل کا لاک کھول دیا کیونکہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اگر میں موبائل کا لاک نہ بھی کھول کر دیتی تو بھی جھگڑا ہوتا۔ موبائل کا لاک کھول چکا تھا۔ حماد واٹس ایپ کھول کر اب ناصر کے میسیجز پڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف ناصر میری اور اپنی تصویریں جو کہ ہم نے ہوٹل میں ملاقات کے دوران کھینچی تھی وہ بھیج رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ دیکھو کتنا اچھا وقت گزارا تھا ہم نے، کیا تمہیں یہ وقت یاد نہیں آتا۔ حماد حیران پریشان نظروں سے کچھ لمحوں کے لیے میری طرف دیکھتے رہے، پھر بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے نیچے اترو۔ میں نے کہا حماد میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، مگر حماد نے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد کی کہانی مختصر ہے۔ حماد نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں روتی بکلتی منتیں کرتی رہی مگر حماد نے میری کوئی بات نہ سنی اور میری ساس بھی خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولی کیونکہ ہماری باتوں سے وہ تمام معاملہ سمجھ چکی تھی۔ اس آدھی رات کے وقت جب میں اکیلی اپنے والدین کے گھر پہنچی تو وہ اسی وقت سمجھ چکے تھے کہ کچھ برا ہو چکا ہے۔ جس بات کو 3 سال تک میں اپنے گھر والوں سے چھپاتی آئی تھی وہ بات ایک پل میں کھل کر سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اب میں جو آدھی رات کے وقت اپنے والدین کے گھر پر لوٹ گئی تھی، اب میں انہیں اپنے آنے کی کیا وجہ بتاتی۔ مجبوراً مجھے ساری بات بتانی پڑی۔ میرے والدین نے خوب لعنت ملعنت کی، اماں نے تو مجھے مارا پیٹا بھی۔ اگلے دن بہن بھائیوں نے بھی باری باری آ کر مجھے لعنت ملعنت کی، سب مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اور میں خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے سب کی ایک کڑوی باتیں سنتی جا رہی تھی کیونکہ یہ سب میرا ہی کیا دھرا تھا اور وہی میرے سامنے آ رہا تھا۔ محض 15 دن کے بعد حماد نے مجھے طلاق نامہ بھیج دیا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی مجھے طلاق ہو چکی تھی۔ جو بھی اس بات کو سنتا ہر ایک کو مجھ پر اور میرے کردار پر شک تھا۔ دیکھنے سننے والے سب یہی کہتے تھے کہ کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی طلاق ہو گئی۔ خیر میری طلاق کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو میں نے ناصر کو میسج کیا اور اسے کہا کہ اب تم اپنی والدہ کو رشتہ دے کر بھیج دو، اب تو ہماری شادی ہو سکتی ہے نا۔ اور اس سوال پر اس نے جو جواب مجھے دیا اسے سن کر مجھے لگا کہ کسی نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے۔ ناصر کہنے لگا کہ تم سے شادی کر کے میں کیا کروں گا، تم میں اب کوئی کشش باقی نہیں رہا، شادی سے پہلے کئی بار تو تم مجھ سے مل چکی ہو۔ اور پھر کہنے لگا برا مت ماننا ماریا، جس طرح تم مجھ سے بات کرنے اور گھر سے ایک نامحرم مرد سے ملنے کے لیے بھی نکل آتی تھی، نہ جانے اور کتنے لوگوں سے بات کرتی ہوگی اور ملنے بھی جاتی ہوگی، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں شادی وہی کروں گا جہاں میرے ماں باپ کریں گے۔ ناصر کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ پر ششدر رہ گئی۔ اس کے بعد میں نے ناصر سے کبھی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا۔ اس واقعے کو 2 سال ہو چکے تھے۔ آج بھی میرے والدین میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ میری دوبارہ سے شادی ہو جائے، مگر جب بھی آنے والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی شادی کے محض 2 ماہ بعد ہی مجھے طلاق ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی بھی پلٹ کر واپس نہیں آتا تھا۔ میرے تمام بہن بھائی شادی شدہ تھے اور اپنے اپنے گھروں میں ہنسی خوشی آباد تھے۔
اور میں آج بھی تنہا اپنی زندگی میں اٹھائے ہوئے ایک غلط قدم کی سزا بھگت رہی ہوں، نہ جانے کب تک بھگتتی رہوں گی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعے سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔